ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين المتين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: إن الصفا والمروة من شعائر الله. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأزواجك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عالم ما كان وما يكون وعلى آلك وأزواجك وأصحابك يا سيدي يا نور الأفئدة والعيون. نہایت واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین و حاضرین، ہم سب لوگ اس سال ثواب کی محفل میں حاضر ہیں. دعا کیجیے رب کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہماری اس حاضری کو اللہ تعالیٰ بالعموم ہمارے لیے اور بالخصوص محمد اشرف صاحب کی اہلیہ محترمہ عزیزم ذوالقرنین کی والدہ محترمہ، ان کے لیے اللہ بخشش کا ذریعہ بنا دے. اللہ مرحومہ کو درجات کی بلندیاں عطا فرمائے. لواحقین و متعلقین کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ کا ذکر کیا ہے. قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا نام بھی ذکر کرتا ہے اور اپنے بندوں کا مقام بھی ذکر کرتا ہے. جہاں اس کے بندوں کے قدم لگ جائیں، یہاں یا جہاں اس کے بندے جو ہیں وہ خرام ناز کرتے ہیں، اللہ ان کا بھی ذکر قرآن کا عنوان بنا دیتا ہے. اللہ سب کو نصیب کرے وہاں پہ جانا. جب بندہ وہاں جاتا ہے تو قرآن مجید 3 حکم دیتا ہے، 3 کام بندے سے کرواتا ہے. اور اللہ رب العزت ان 3 مقامات کا ذکر قرآن میں فرماتا ہے. آپ جب خانہ کعبہ میں جاتے ہیں تو اللہ پہلا حکم دیتا ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. میرے گھر میں آنے والوں میرے گھر کا طواف کرو. یعنی پہلا کام کرتے ہیں کہ اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں. اگلا حکم بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں دیتا ہے اے طواف کعبہ سے فارغ ہونے والوں، اگلا امر یہ ہے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. کعبہ کے ساتھ ہی ایک پتھر پڑا ہوا ہے اور اس پتھر پر میرے بندے کے پیر لگے ہوئے. جب تک وہاں حاضری نہ دی جائے گی تو یہ حاضری بھی قبول نہیں ہوگی. اس حاضری کو مقام ابراہیم کی حاضری کہتے ہیں. تو کتنی حاضریاں ہوئی جی؟ 2 حاضریاں، ایک اللہ کے لیے، ایک بندے کے لیے. ایک مقام وہ ہے جو یاد خدا کا مرکز ہے اور ایک مقام وہ جو یاد خلیل کا مرکز ہے. اب تیسرا حکم بھی مل جاتا ہے کہ ٹھیک ہے طواف کعبہ کر لیا اور تم نے 2 نفل بھی پڑھ لی، میرے مالک اب کیا حکم ہے؟ فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. ایک حاضری اور بھی ہے اور اس حاضری کو حاضری سیدہ حاجرہ کہا جاتا ہے. اگر اس مقام پہ نہیں آؤ گے اور میری بندی کی یاد نہ مناؤ گے، نہ تمہارا عمرہ قبول ہوگا نہ حج قبول ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا صرف یاد خدا سے گزارا نہیں ہوگا جب تک یاد خلیل شامل نہ کی جائے گی.
جب تک یاد حاجرہ شامل نہیں کی جائے گی تو وہاں جانے کے لیے کعبے کا طواف بھی ضروری ہے، وہاں جانے کے لیے مقام ابراہیم کی حاضری بھی ضروری ہے، اور وہاں جانے کے لیے سیدہ حاجرہ کے مقام کی حاضری بھی ضروری ہے۔ ایک خاتون ہے جس کی وفات کو تقریباً 4500 سال گزر چکے ہیں، آج بھی بی بی کا ذکر ہوتا ہے، آج بھی ہر حاجی کو وہاں حاضری دینی پڑتی ہے۔ اتنی کمال کی ہستی ہے، اتنی کمال کی ہستی کہ حکم دیا جو بھی یہاں آئے گا اس ماں کے قدموں کے مقام پہ اپنی حاضری پیش کرے گا۔ چونکہ وہ خاتون تھی، خاتون کو وفات پائے ہوئے کتنے سال جی؟ 4500 سال۔ جب قرآن اترا تھا اس سے پہلے 3000 سال ہو چکے تھے وفات کو، ایک بی بی فوت ہو چکی ہے، اس کی یاد منانے کا فائدہ کیا؟ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اس کی یاد منانا دین کا حصہ ہے؟ جواب ملے گا بالکل۔ کیا اس کی یاد منانے سے ثواب ملتا ہے؟ جواب ملے گا بالکل ملتا ہے۔ اتنی اہم ہے کہ اگر اس کی یاد نہ منائی جائے تو حج قبول ہوتا ہی نہیں۔ ایسی یاد ہے اس بی بی کی جسے بی بی حاجرہ کہا جاتا ہے، کہ یہاں یہ دین کا حصہ ہوا کرتا ہے۔ پڑھیے قرآن مجید، احادیث طیبہ کا مطالعہ کیجئے، ہزاروں سال گزر گئے، اس بی بی نے 2 کردار ادا کیے، ایک بحیثیت بی بی، ایک بحیثیت والدہ۔ قرآن مجید فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جو ہے 90 سال کراس کر دی، 90 سال سے عمر بڑھ گئی، اللہ نے اس عمر میں لال بخشا، اس عمر میں پتر دیا۔ سبحان اللہ۔ پڑھیے 13واں پارہ، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر، کبر کہتے ہیں بڑھاپے کو، بڑھاپے کی عالم میں اللہ لال دے رہا ہے۔ ادھر لال دیا، انعام یہ ملا بڑھاپے میں، ادھر انعام دیا ساتھ ہی امتحان میں ڈال دیا۔ کہا اے خلیل اللہ اپنے بچے کو جدا کر دے، اپنی بیوی کو جدا کر دے، مولا اس عمر میں بچہ دیا ہے، بیٹا عطا کیا ہے، کہ جدا کر دے، بیوی کو بھی جدا کر دے۔ قرآن کہتا ہے ایک بیابان وادی میں جہاں کسی بشر کا نشان تک نہ تھا، جہاں کوئی پھل پھول نہیں تھا، قرآن کہتا ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، بیابان وادی میں ڈیرے لگا دیا۔ جب آپ نے بیوی کو چھوڑ دیا، بچے کو چھوڑ دیا تو چلنے لگے نا، بیوی نے دامن پکڑ لیا۔ وفا کسے کہتے ہیں؟ کیا میرے سرتاج زندگی میں کبھی آپ کو شکوے کا موقع نہیں دیا؟ ہمارے گھروں میں اس کی کمی بہت ہوتی ہے، ہم سمجھتے پتہ نہیں یہ رن مریدی ہے، یہ کیا معاملہ ہے۔ یاد رکھیے ازواج کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ محبت کرنا یہ بھی سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تعلیمات دین ہے۔ ہم نے من گھڑت تصور بنا لیا اور قرآنی تصور سے دور ہو گئے۔ ایک بیوی ہے اپنا نوکری نبھا رہی، اپنی خدمت نبھا رہی، اس نے پلو پکڑ لیا، میرے سرتاج کبھی شکوے کا موقع نہیں تھا، تنہا چھوڑ کے جا رہے اور وہ بھی اس عمر میں مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ آپ نے خاموشی سے آسمان کی جانب دیکھا۔ امام ساوی فرماتے ہیں، اوتھینٹک مفسر قرآن امام ساوی فرماتے ہیں جب آپ نے دیکھا نا نگاہ آسمان کی جانب کی تو جو کہ راز شناس پیغمبر تھی بھی جان گئی کہ خاموشی پیغمبر میں مجھے رب کی رضا نظر آ رہی۔ اگر یہ معاملہ ہے حاجرہ زندگی گزار دے گی، کبھی شکوہ نہیں کرے گی، اس کا مطلب یہ ہوا اس بی بی نے بی بی ہونے کا حق ادا کر دیا، اسے سیدہ حاجرہ کہا جاتا ہے، سیدہ حاجرہ کہتے ہیں۔ شکوہ کبھی نہیں کیا، زبان پہ کبھی یہ نہ لائے کہ اللہ کیوں بٹھایا یہاں۔ اور پھر کیا ہوا؟ ایک امتحان یہ تھا، اگلا امتحان شروع ہو گیا۔ ایک ہے بحیثیت بیوی اور دوسرا بحیثیت والدہ۔ جو آپ کے پاس سامان تھا ستو سے ختم ہو گیا، پانی ختم جو ساتھ لائی تھی، اب ایک بچہ ہے معصوم اور وہ بھی پیاس سے بلک رہا ہے۔ اب سنیے ماں کی حیثیت کیا ہے، ایک ماں کا مقام کیا ہے۔ ماں نے جب دیکھا کہ بچہ پیاسا ہے، ماں بچے کو لٹاتی ہے اور خود پانی کی تلاش میں نکلتی ہے۔ اللہ سب کو وہاں نصیب کرے صفا مربع پہ جانا۔ صفا سے مربع کا جو فاصلہ یہ آدھا کلومیٹر کا ہے، اور 7 اگر چکر لگے تو 3.5 کلومیٹر بنتے ہیں ٹوٹل سفر جو ہے، یعنی ملٹی پلائی کریں آپ تو 7 چکروں پر 3.5 کلومیٹر بنتا ہے۔ بندہ جاتا بھی ہے اور واپس آتا بھی ہے۔ جاتا کیوں ہے، آتا کیوں؟ یہ 2 سوال ہیں۔
جانا کس کے لیے اور واپس آنا کس کے لیے کا بات یہ ہے، یہ کس کے لیے بعد میں دیکھنا، پہلے یہ دیکھو عمل کس نے کیا تھا، یہ یاد کس کی ہے، وہ بی بی جاتی کیوں تھی اور مڑ کے کیوں آتی تھی۔ اصل معاملہ یہ تھا، بچے کو لٹا دیا، اور جو آج جاتے ہیں نا وہاں سبز رنگ کی لائٹ لگی ہوئی ہے صفا مروہ کے درمیان، جب آپ وہاں لائٹ تک آتے ہیں نا تو حاجی جو ہے وہاں تیزی سے قدم اٹھاتا ہے، یہاں تک سلو موشن میں آتا ہے آہستہ رفتار میں، اور جب لائٹ کراس کرتا ہے تو قدموں میں تیزی آ جاتی ہے۔ کیوں ہوا ایسا؟ یہ ساری مشقیں کیوں کہ قیامت تک کے لیے کروائی جا رہی ہیں، حالانکہ نہ کسی پاکستانی کا بچہ لیٹا ہوتا ہے، نہ کسی پاکستانی کو پانی کی طلب ہوتی ہے، تو پھر پاکستانی یہ مشق کیوں کرتے ہیں، یا کل دنیا کے حاجی عمل کیوں کرتے ہیں؟ کہا نہ بچہ لیٹا ہے نہ پانی کی طلب ہے، بس ایک ہی وجہ ہے، ماں کی یاد مناؤ، ایک بی بی کی یاد مناؤ تاکہ خبر مل جائے، پیغام مل جائے کہ ماں کی یادیں منانا دین محمد کا حصہ ہوا کرتا ہے، تعلیمات محمدی کا حصہ ہوا کرتا ہے۔ جاتی بھی تھی اور آتی بھی تھی۔ ایک لفظ سنیے گا، جاتی کیوں تھی اور آتی کیوں تھی؟ جانا مشقت کے لیے تھا، آنا محبت کے لیے تھا۔ جانے کو مشقت کہتے ہیں کیونکہ بچے کے لیے تلاش کر رہی ہے، اور واپس کیوں آتی ہے؟ بچہ لیٹا ہوا ہے، خیال کرتی کہ میرے بچے کو کوئی جانور اٹھا کے نہ لے جائے، کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ 7واں چکر مکمل ہوا، جب 7واں چکر مکمل ہوا، ماں کی محنت، ماں کی مشقت، ماں کی برکت سے اللہ جو نعمت عطا کرتا ہے اسے آب زمزم کہا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ پانی عبدالحکیم کا ہے، عبدالحکیم کا پانی اس کے برابر نہیں ہو سکتا، حالانکہ اس کا خالق بھی اللہ ہے، اس کا خالق بھی اللہ ہے، اس کا رنگ بھی سفید ہے، اس کا رنگ بھی سفید ہوتا ہے۔ آسٹریلیا کا ایک ڈاکٹر ہے، آپ حیران ہو گئے، ہے انگریز، اس نے کتاب لکھی ہے، اور کتاب کا نام کیا؟ پیوریفیکیشن آف آب زمزم، یعنی آب زمزم کے اندر جو صفائی ستھرائی ہے اس پہ پوری کتاب لکھ دی گئی ہے انگریز، غیر مسلم ہے، اور اس نے نتیجہ کیا نکالا؟ اس نے کہا میں نے تحقیق کی دنیا کے پانیوں پہ، لیکن سب سے شفاف پانی اگر مجھے ملا ہے اسے آب زمزم سمجھا۔ یہ ماں کی برکت ہے، یہ ماں کا صدقہ ہے، ماں کے صدقے سے ملنے والے پانی کو آب زمزم کہا جاتا ہے، ماں کی برکت سے ملنے والے پانی کو آب زمزم کہا جاتا ہے۔ اور تصور کیا دیا، جب پانی پینا نا تو ماں کو ضرور یاد کرنا، اگر وہ چکر نہ لگاتی یہ نعمت تجھے نہ ملتی، اگر وہ دوڑ نہ لگاتی نعمت نہ ملتی، اگر مشقت نہ اٹھاتی نعمت نہ ملتی، نعمت ملی قدموں سے ہے۔ اچھا، اس پانی کا نام ہے آب زمزم۔ کیا نام ہے جی؟ ایک ہے آب، ایک ہے زمزم۔ آب فارسی کا لفظ اور زمزم عربی کا لفظ۔ آب کہاں سے نکلا اور زمزم کہاں سے نکلا؟ آب نکلا ایڑیوں کی طرف سے اور زمزم نکلا ہونٹوں سے۔ ایک ہے لفظ، ایک ہے پانی۔ آب زمزم ہونٹ کس کے تھے، ایڑیاں کس کی تھی؟ یہ دو نسبتیں ہیں، ایک نسبت نبوت ہے، ایک نسبت ولایت ہے۔ لفظوں میں بھی نسبتیں ہوتی ہیں، آب کس کا صدقہ ہے اور زمزم کس کا صدقہ ہے؟ جس کے صدقے سے زمزم کا لفظ ملا اس بی بی کو ہاجرہ کہتے ہیں، اور جن کی ایڑیوں سے پانی ملا انہیں اسماعیل کہا جاتا۔ یہ دو نسبتیں ہیں اور یہ کمال ہے، یعنی ماں بھی اعلیٰ اور ایک بیوی کا کردار بھی اعلیٰ نبھایا۔ قرآن کو پڑھیے گا، قرآن مجید نے خواتین کا ذکر کیا ہے، خواتین کی عظمتیں بیان کی۔ پڑھیے 22واں پارہ، پہلا صفحہ۔ اللہ فرماتا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ 10 شانیں اللہ مردوں کی بیان کر رہا ہے اور 10 شانیں عورتوں کی بیان فرما رہا ہے۔ یہ جو وفا ہوتی ہے، آؤ ایک اور بی بی کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ بی بی کون ہے؟ وفا کا حق ادا کرنے والی بی بی۔ قرآن مجید کو پڑھیے گا، اور قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے سورہ والضحیٰ، اس میں اللہ پاک نے فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ یہ آیت کریمہ ہے سورہ والضحیٰ کی۔ اس کی تشریح میں جتنے بھی مفسرین ہیں انہوں نے ایک تشریح لکھی ہے اس کی۔ وہ کیا لکھتے ہیں؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا
فاغنا، اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ کہا حضرت امام خازن نے اس کو نقل کیا، فرماتے کہ ووجدک عائلا فاغنا، اے حبیب ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ اور ایک غنا ہوتی ہے ظاہری، ایک غنا باطنی ہوتی ہے۔ باطنی غنا تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، جو ظاہری غنا ہے اس کا کوئی ذریعہ ہوتا ہے۔ فرمایا فاغناک بمال خدیجہ، جس کے مال کے ذریعے سے ہم نے محمد کو غنی کر دیا، اس بی بی کو خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا۔ یہ قرآن ہے، قرآن۔ ایک بی بی نے مال پیش کیا، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، جب دوسرا کوئی بھی نہیں تھا، تنہا اسلام پہ مال قربان کرنے والی کو بی بی خدیجہ کہا جاتا۔ بڑی حدیث طیبہ، کون بی بی خدیجہ؟ ہم قرآن سنتے ہیں، ابھی قاری صاحب نے قرآن پڑھا اور ہم روز سنتے ہیں قرآن مجید، روز سنتے ہیں، لیکن کبھی یہ بھی سنا ہے کہ سب سے پہلے جب قرآن اترا تھا، نزول قرآن ہوا، پہلی بار قرآن کس نے سنا تھا؟ یہ سماعت قرآن کی تاریخ کیا ہے؟ جب قرآن اترا تو قرآن مجید آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، اللہ نے 5 آیتیں عطا فرمائیں۔ کتنی آیتیں جی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ 5 آیتیں لے کے حضور گھر آ رہے ہیں۔ اب نازل قرآن ہو گیا، آقا نے چاہا کوئی کان ہو جو میرا قرآن سنے، کوئی سماعت ہو جو میرا قرآن سنے۔ اب تلاوت محمد عربی کی ہونے لگی ہے، سماعت کون کرنے لگا؟ تاریخ پڑھ کے دیکھیے، پہلا وجود کس کا تھا؟ پہلی ذات کون سی تھی جس نے زبان محمد سے قرآن سنا؟ یہ قرآن کی تاریخ ہے۔ جب بھی قرآن پڑھنا سننا تصور میں رکھنا، پہلی بار کس نے پڑھا تھا اور پہلی بار کس نے سنا؟ یاد میں، خیال میں آئے گا، ایک ماں ملے گی، ایک ہستی ملے گی، اور وہ ہستی کون سی ہے؟ یاد رکھیے، جب حضور گھر میں آئے سب سے پہلے اس ذات نے قرآن پڑھا، اس ذات کو ذات محمد عربی کہتے ہیں، اور جس نے سنا ہے اس بی بی کو خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کی تاریخ ہے۔ اچھا، 5 آیتیں۔ اگلی جو بات کمال کی بات، حدیث طیبہ، اس کو امام بخاری نے نقل کیا۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں نا گھر میں، حضور علیہ السلام کے وجود پہ کب کبھی تاری تھی، کیونکہ اللہ کے جلال کا غلبہ تھا اور قرآنی جلال کا غلبہ تھا۔ گھر آئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا زملونی زملونی، خدیجہ جلدی کرو مجھے چادر اوڑھا دو۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے بی بی خدیجہ کو وہ میسج سنایا، وہ پیغام سنایا جو اللہ نے بھیجا تھا۔ جب پیغام سنایا، اب بی بی خدیجہ نے اس پیغام پہ آگے جواب کیا دیا، وہ سنیے گا۔ 5 آیتیں کس نے سنائی دی؟ آقا علیہ السلام نے۔ ادھر 5 شانیں قرآن کی آقا نے سنائی، اب جواب میں 5 شانیں محمد عربی کی بی بی خدیجہ سنا رہی۔ ادھر کلام خدا، ادھر کلام خدیجہ، ادھر شان خدا، ادھر شان مصطفیٰ۔ جو شان خدا سنا رہا ہے اسے ذات محمد کہتے ہیں، اور جو شان مصطفیٰ سنائے اسے بی بی خدیجہ کہتے ہیں۔ بی بی خدیجہ نے کتنی شانیں سنائی دی؟ 5، وہ سنیے گا۔ آپ نے فرمایا واللہ، اللہ کی عزت کی قسم، لا یخزیک اللہ ابدا، آقا پریشان نہ ہو، آپ کا رب آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا، آئے ہائے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ آقا حوصلے کون دے رہا ہے، تسلیاں کون دے رہا ہے، اور کون کس کو تسلی دے رہا ہے؟ پہلی شان کیا بیان کیا آقا؟ انکا لتصل الرحم، آپ سے بڑھ کر کائنات میں صلہ رحمی کرنے والا پیدا ہی کوئی نہیں۔ یہ کون شان بیان کر رہا؟ اور دوسری وتحمل الکل، آپ سے بڑھ کر کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والا کون پیدا ہوا ہے؟ یہ کون شان بیان کر رہا ہے؟ نمبر 3 وتکسب المعدوم، جن کا دنیا میں کوئی نہیں ہوتا ان کو گلے کون لگاتا ہے؟ یہ کون شان بیان کر رہا ہے؟ یہ کون حوصلے دے رہا ہے؟ بیوی حوصلے دے رہی ہے اپنے خاوند کو، یہ کردار ہوتا ہے، ایک رشتہ ہوا کرتا ہے۔ اور چوتھی شان وَتُقْرِيُ الضَّيْفَ، آقا آپ سے بڑھ کر مہمان نواز کون پیدا ہوا ہے؟ مہمانوں کی خاطر مدارت کرنے والا کون ہے؟ اور 5ویں شان کیا؟ وَتُعِينُ اللہ نوائب الحق، حق کے معاملے میں جن کو مصیبتیں پیش آئے ان کو حوصلے دینے والا آپ سے بڑھ کے کون پیدا ہوا؟ اس کا مطلب یہ جس بی بی نے 5 شانیں سب سے پہلے محمد عربی کی بیان کی ہے انہیں خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ اور پھر سنیے
ایک دن حضور علیہ السلام باہر تشریف لے گئے، کیونکہ 25 سال عمر تھی سرکار کی جب شادی ہوئی تھی، اور یہ بات یاد رکھیں حضور کی 11 ازواج تھی، 11 بیویاں تھی، لیکن سب سے زیادہ کس بیوی کے ساتھ آپ نے وقت گزارا؟ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے، اگر آپ تاریخ اٹھائیں گے تو 25 سال کی عمر میں سرکار کی شادی ہوئی، کتنی سال کی عمر میں؟ اور 51 سال، یعنی جب تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال جب شادی، اس وقت حضرت بی بی خدیجہ کی عمر 40 سال تھی، یعنی نبوت کے اعلان سے قبل 15 سال شادی اب کی ہو چکی، آپ کی ہو چکی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے 25 سال سرکار کے نکاح میں جو وقت گزارا، سرکار کی زوجیت میں وقت گزارا، اور 25 سال کے بعد بی بی خدیجہ کا انتقال ہوا، یعنی تنہا ایک فرد ہے۔ اور شیخ سعدی کا ایک شعر ہے، یک زمانہ صحبت باولی، تصور کریں ایک لمحہ جو کسی اللہ والے کی سنگت میں بیٹھے کہا بہتر 100 سال اطاعت بے ریا، اللہ اس کو بے ریائی کی عبادت سے بھی اعلیٰ اجر دیتا ہے۔ ایک لمحہ جسے صحبت محمد نصیب ہو جائے۔ بخاری کی ایک حدیث پاک ہے، ایک بندہ میدان جنگ میں کہتا ہے اے محمد اگر میں کلمہ پڑھوں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ گارنٹی دے دیجئے۔ آقا فرماتے کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے، جنت کی گارنٹی میں دیتا ہوں۔ حالت جنگ کے اندر اس نے دیکھا حضور علیہ السلام کو، کلمہ پڑھ لیا۔ جب کلمہ پڑھا حضور علیہ السلام کے قریب آیا نا، حضور کے قدم بوسی کے لیے گھوڑے کے رکاب میں پیر پھنسا اور گھوڑا دوڑ پڑا، من کا ٹوٹ گیا، بندہ شہید ہو گیا۔ سرکار فرماتے جس بندے نے جنت ہی دیکھنا ہے اس کو دیکھ لیا جائے۔ یہ بخاری کے حدیث سے تجربہ ہے۔ کتنے لمحے گزارے تھے، ایک لمحہ دیدار محمد میں، ایک لمحہ صحبت رسول میں، ایک لمحہ رفاقت محمدی میں، جس کا ایک لمحہ گزرے اگر اس کا یہ عالم ہے، اور جس کے 25 سال گزرے ہوں گے اس کی شان کا عالم بتائیے کیا ہوگا؟ راتیں گزری، دن گزرے، شب و روز گزرے، لیل و نہار گزرے، یعنی دن رات جو صحبت مصطفیٰ میں گزارے اسے خدیجہ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ کون بیوی خدیجہ؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر تشریف لے کے گئے، ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، شادی سرکار کی ہو چکی تھی، نبوت کا اظہار نہیں فرمایا تھا۔ باہر نکلے تو آپ ایک پہاڑ کی اوٹ میں جاتے ہیں، کیا ایک قبیلہ بیٹھا ہوا ہے، اور قبیلہ سارے کا سارا بھوکا بیٹھا تھا، سارا قبیلہ بھوکا تھا، ان کے پاس کھانے کی چیز کوئی نہ تھی۔ سرکار پریشان ہوئی اور پریشان ہو کے گھر واپس آئے۔ جب گھر آئے نا، حدیث طیبہ میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے چادر اوڑی اور لیٹ جاتے، پریشانی ہے۔ بی بی جان گئی کہ آج میرے سرتاج پریشان ہے۔ کیا ہوا؟ بی بی خدیجہ نے حضور کے پیروں پہ ہاتھ رکھا، دبایا سرکار کے پیروں کے کہ حضور خیریت تو ہے، پریشان کیوں ہے؟ میں خدیجہ پریشان اس لیے ہوں کہ ایک جگہ دیکھ کے آیا ہوں اور ایک قبیلہ بیٹھا ہوا ہے، سب کے سب غریب لوگ، ان کے پاس کچھ نہیں کھانے کو، کاش اللہ مجھے اتنا عطا کرتا، اتنا عطا کرتا، اتنا عطا کرتا میں لٹا دیتا۔ اتنی بات ہوئی نا، بی بی خدیجہ نے ایک لفظ بولا، عرض کیا اِنَّ مَالِي مَالُكَ، آقا میرا مال آپ کی تو ہے، میں تو مالک نہیں ہوں، میرا سب کچھ آپ کا ہے، حضور آپ دعوت دیجئے میں تیاری کرتی، سارے قبیلے کو دعوت دے دیں، اور آقا صرف قبیلے کو نہیں عرب کے سرداروں کو دعوت دیں تاکہ ہر بندے کو خبر ملے کہ محمد کے خزانوں کی شان کیا ہوا کرتی۔ کیا کمال ہے! حدیث کے پاک میں آتا ہے اتنا ڈھیر لگ گیا اشرفیوں کا اور مال کا، کھانے کے اشیاء بھی آگئی، اشرفیوں کو ڈھیر لگ گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام اس ڈھیر کے پیچھے چھپ جاتے ہیں، اتنا بڑا ڈھیر ہو گیا۔ اور بی بی خدیجہ فرماتی لوگوں یہ میرا کچھ نہیں ہے، یہ سارا محمد مصطفیٰ کا، یہ سارا میرے محبوب کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو کسی مقام پر بھی حضور کو پریشان ہوتا نہ دیکھے اس بی بی کو خدیجہ کہا جاتا۔ خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں۔ کون بی بی خدیجہ؟ اور پھر دیکھیے جب اتنا کچھ دیا اب سلے کیا ملے، سلے کیا ملے؟ میں سلوں کی 2-3 باتیں کر کے بات کو مکمل کر دوں۔ سلا کیا ملا؟ ادھر سے بھی سلا ملا، ادھر سے بھی ایک سلا عرشی ملا، ایک سلا فرشی ملا۔ عرشی سلا کیا ملا؟ ایک دن جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں آئے، اور یہ بھی حدیث بخاری کی، ندیم صاحب یہ بھی بخاری شریف کی حدیث سے بات، بخاری کی حدیث سے بات۔ حضور علیہ السلام جبرائیل امین حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے۔ جب جبرائیل امین حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے نا، اس لمحے بی بی خدیجہ حضور کا کھانا لے کے آئے، حضور کے لیے کھانا لے کے پیش کرنے لگی تھی، اور حضرت جبرائیل حضور کے پاس کھڑے ہوئے تھے۔
کھڑے تھے. اب سنیے حدیث طیبہ کے لفظ. فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَقْرَ علیہ السلام. آقا یہ خدیجہ جو بی بی آ رہی ہے نا، جب وہ آپ کی بارگاہ میں آئے، فقرہ علیہ السلام من ربیہ و منی، اس کو یہ کہہ دے رب نے سلام بھیجا. یہ حدیث پاک ہے، اوتھینٹک حدیث پاک، اور معتبر کتاب کے اندر موجود ہے کہ یہ جو خدیجہ آ رہی ہے نا، حضور اس کو کہیں کہ اللہ نے سلام بھیجا. اچھا اللہ نے تو سلام بھیجا تھا. اگلی بات سنیے، آقا رب نے بھیجا ہے، ایسا کیجئے میری طرف سے بھی سلام عرض کرنا. سبحان اللہ. اور کہیے کہ خدیجہ تجھے رب کا سلام بھی آیا ہے اور جبرائیل بھی سلامی پیش کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا اس بی بی کی وفاؤں کے سینے میں خدا کا سلام آئے، اسے خدیجہ الکبریٰ کہا جاتا ہے. یعنی حضور علیہ السلام کی وفا کا صلہ کیا. اور پھر ایک حدیث طیبہ، آپ باری باری جائیں اس پہ. حدیث مسند احمد بن حنبل میں امام احمد بن حنبل نے اس کو نقل کیا. اور امام احمد بن حنبل کون ہیں؟ جن کو 10 لاکھ حدیثیں زبانی یاد ہیں. امام احمد بن حنبل. بشر حافی کا اپنے نام سنا تھا، ننگے پیروں والا درویش. سلطنت عباسیہ عروج پہ تھی، ہارون الرشید، مامون الرشید، ان کا دور عروج پہ تھا. اس وقت ان کا زمانہ تھا. ایک دن بیٹھے تھے حضرت امام احمد بن حنبل، ایک خاتون آ گئی آپ کے پاس، بی بی آ گئی. آپ کی نظر نیچی ہے. خاتون نے کہا حضور مسئلہ پوچھنا ہے. تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا پوچھو مسئلہ کیا مسئلہ ہے جی. اس نے عرض کیا جی رات کو میں چھت پر بیٹھی چرخا کاٹ رہی تھی. شاہی جلوس گزرا بادشاہ کا، اور جو فوجی ہوتے تھے بادشاہ کے ان کے ہاتھوں میں مشعلیں ہوتی تھی، لمبی لمبی مشعلیں، روشنیاں ہوتی تھی. رات کے وقت چلتے تھے جب گشت کرتا تھا بادشاہ. کہتے ہیں اس روشنی کے جو ہے عکس، روشنی جو ہے وہ چھت پر پڑنے لگی. اس روشنی میں میں نے کچھ سوچ کاٹا ہے. اب مسئلہ کی نزاکت دیکھیے گا. بی بی نے کہا امام صاحب سے مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی بندہ پرائی روشنی میں سود کاٹے، وہ سود اس پر حلال ہوگا یا حرام ہوگا؟ جب یہ بات پوچھی نا، امام احمد بن حنبل کی چیخ نکل جاتی. آپ نے کہا مسئلہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتا ننگے پاؤں والے بشر کی بہن تو نہیں تو؟ اس کی ہمشیرہ تو نہیں ہے؟ اس نے کہا جی ہمشیرہ ہوں. کہا سنو، اوروں کے لیے فتویٰ ہوتا ہے، تمہارے لیے تقویٰ ہوا کرتا ہے. جہاں فتوے کی حد مکمل ہو جائے وہاں سے تقویٰ شروع ہوا کرتا ہے. کہ باقی فتوے والے ہیں، تم تقوی والے ہو، تمہارا مقام اور ہے. امام احمد بن حنبل نے حدیث نقل کی. اور حدیث کیا نقل کی؟ جب بی بی خدیجہ الکبریٰ بیمار ہوئی اور آپ حلالت کے دوران آپ نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو حکم دیا، بیٹی فاطمہ جا اپنے بابا سے چادر تو لے کیا. حدیث تھی وہ چادر تو لے کیا. جب چادر لینے کے لیے بی بی زہرا پاک دوسرے کمرے میں آئی کہ بابا جان اماں چادر مانگ رہی. وفاؤں کے صلے کیا ہوتے ہیں؟ ان رشتوں کو پہچانے جو گھر میں موجود ہوتے ہیں. ہر ایک کی اپنی اہمیت ہوتی ہے. وفا کیا ہوتی ہے؟ کہا ماں چادر مانگ رہی. عرض کیا ماں چادر مانگ رہی ہے. آقا فرماتے ہیں اے بیٹی فاطمہ اپنی اماں سے کہہ دے چادر والا خود چل کے آ رہا ہے. خود چادر والا آ رہا ہے. اب چادر والا خود جب چل کے آیا، آقا تشریف لاتے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ خیر تو تھی، چادر کیوں مانگی؟ چادر کی مانگنے کی وجہ کیا ہے؟ بی بی خدیجہ نے عرض کیا آقا لگتا ہے آخری وقت آ گیا، آخری گھڑیاں آ گئی ہیں. میں چاہتی ہوں سانس نکلے کفن چادر مصطفیٰ کا مجھے. یہ بیوی کہہ رہی ہے مجھے کفن حضور کی چادر کا ملے. اب حضور نے ایک جملہ بولا، وہ آپ سب نے جملہ یاد رکھنا. جملہ کیا بولا؟ گھر کے ماحول کو اگر جنت بنانا ہے سنت محمدی پر عمل کرنا. تعلیمات مصطفیٰ کو حضور علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ تو چادر کی بات کرتی ہے. اب سنیے حضور کا جملہ، حضور کی حدیث پاک. آقا فرماتے لو اردتی جلدی لآتیتکی. خدیجہ تو چادر کی بات کرتی ہے، اگر تو محمد کی جلد مانگ لینا میں تجھے جلد اتار کے دے سکتا ہوں. کیا سرکار نے فرمایا میں اپنی جلد تجھے پیش کر سکتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا جس کی وفاؤں کا صلہ یہ ہو اسے بی بی خدیجہ کہتے ہیں. اور آخری حدیث 2 منٹ میں مکمل کرتا ہوں. مدائن جب فتح ہوا حضور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، آپ اس وقت سلطنت خلافت میں متمکن تھے، تو مدائن فتح ہوا، مال غنیمت آتا ہے. جب مال غنیمت تقسیم ہونے لگا نا تو جناب فاروق اعظم نے لائن لگائی. جب لائن لگائی اچانک کیا دیکھا کہ اس لائن میں سب سے آگے امام حسن کھڑے ہوئے. جب نگاہ پڑی امام حسن پہ
تو فاروق اعظم نے اپنا تخت چھوڑ دیا، نیچے آ جاتے کہ حسن بیٹے میں لینے والوں میں کھڑا ہوتا ہوں، آپ دینے والوں میں۔ انہوں نے کہا نہیں چچا، آپ کی ڈیوٹی اور آپ نے پوری کرنی ہے۔ آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے، اگر میں تقسیم کروں گا تو مرضی بھی پھر میری ہوگی، مرضی بھی کہا ٹھیک ہے آپ جیسے کریں۔ آپ نے 1000 درہم امام حسن کو دیے، 1000 امام حسین کو دیے۔ تیسرے نمبر پر آپ کا بیٹا کھڑا ہوا تھا جن کا نام تھا عبداللہ ابن عمر، ان کو آپ نے 500 درہم دیے۔ جب 500 درہم دیے نا تو بڑے دربار میں ایک اعتراض ہو گیا، اور وہ بھی بیٹا اعتراض کر رہا کہ بابا مجھے دیے کم آپ نے، حسن کو زیادہ دیے، حسین کو زیادہ، کیا یہ میرے برابر نہیں ہے؟ اتنی بات ہوئی۔ اب سنیے روایت کے لفظ، آپ فرماتے ہیں اذهب، اگر برابری کرنی ہے پھر دافعت بابن کا بیہما وامن کا امہما وجدن کا جدہما وجدن کا جدتہما، اگر برابری کرنی ہے نا ان کی ماں جیسی ماں لا کے دکھا دے۔ ان کی ماں کو بطول زہرا کہتے ہیں، ان کے بابا جیسا۔ علامہ اقبال نے کیا کہا، مریم یک نسبت عیسیٰ عزیز، اچھا نسبت حضرت زہرا عزیز، تختر یا رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، بانو یا تاجدار اللہ تعالی، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ اقبال کہنا کیا چاہتا ہے کہ بے مثال بابا کی، بے مثال بیٹی کو، بے مثال شوہر کی، بے مثال زوجہ کو، اور بے مثال بچوں کی بے مثال ماں کو بطول زہرا کہا جاتا ہے۔ ایک لفظ بولا حضرت فاروق اعظم نے، فرمایا وجدن کجدہما، جا اگر برابری کرنی ہے نا ان کے نانے جیسا مجھے نانا لا کر دے، وجدن کجدتہما، ان کے نانی جیسی مجھے نانی لا کے دکھا دے۔ نانی کون ہے؟ نانی کو خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے یہ وہ گھر کے رشتے ہوا کرتے ہیں جن کے لیے ہمیں وہ کمال کا احتیاط اور تکریم کرنی چاہیے جو ہمیں اسلام نے تربیت کی ہے۔ اللہ پاک سب کے گھروں کی خیر فرمائے اور ہمیں گھروں کے ماحول پر حضور علیہ السلام کی سنتیں نافذ کرنے کے توفیق نصیب فرمائے، گھروں کے ماحول میں تعلیمات محمدیہ عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بارے دیگر شکر گزار ہوں اللہ رب العزت کا جس نے مجھے اس ذکر کی توفیق عطا فرمائی، اور اسی ذکر کو اصالہ ثواب کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ محترم اشرف صاحب کی اہلیہ محترمہ اور ہمارا بیٹا ذوالقرنین، اللہ پاک اس کی والدہ کو درجات کی بلندیاں نصیب فرمائے۔ جن کی مائیں یا باپ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک سب کی بخشش فرما دے۔ ان محسنوں کو یاد رکھا کریں، کوشش کیا کریں ہر روز 2 نفل پڑھا کریں اپنے مائی باپ کے نام۔ اگر زندہ ہیں تو ان کی سلامتی کے لیے دعا کیا کریں، اگر فوت ہو چکے ہیں ان کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ ہمیں گھر سے یہی سبق ملا ہوا ہے اور ہم یہی عمل کرتے ہیں۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔